بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم عقیدہ ختم نبوت پر بات کریں گے۔ عام طور پر ہمارے مسلمان ختم نبوت کی جو تعریف بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تعریف تو درست ہے، پر اس ڈیفینیشن پر منکرین ختم نبوت اعتراضات اٹھاتے ہیں، جس میں سے صرف ایک اعتراض آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں کہ مسلمانوں، تمہارا بھی عجیب عقیدہ ہے۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری طرف تم یہ بھی کہتے ہو کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے اس قسم کے اعتراضات سے بچنے کے لیے ہم یہ تعریف کرتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اس تعریف میں ہم اوپر اٹھائے گئے اعتراض کا بآسانی جواب دے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو آسمان سے زمین کی طرف نازل ہونا ہے۔ دوسرا، ان کو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عطا کی گئی ہے۔ اب جب وہ نازل ہوں گے تو وصف نبوت کے ساتھ ہی نازل ہوں گے، نہ کہ ان کو دوبارہ نبوت دی جائے گی۔ لہٰذا ہمارے بیان کردہ یہ ڈیفینیشن ہر طرح سے مکمل اور جامع تعریف ہے، جو ہمارے قرآن اور حدیث سے ثابت عقیدہ ختم نبوت کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت امام نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات سے لا علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جاننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ضرورت دین میں سے ہے۔ جس طرح زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی یعنی بیسک نیسیسٹیز آف لائف یعنی ہوا، پانی اور خوراک کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح دین کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ ان میں سے ایک اور سب سے اہم ضرورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا اور جاننا ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے کا انکار کرے، کافر۔ اگر کوئی اس عقیدے کے حوالے سے شک و شبہ میں مبتلا ہو، کافر۔ اور اگر کوئی اس عقیدے سے لا علم ہو تو بھی کافر۔ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیں کہ اللہ پاک نے عقیدہ ختم نبوت کو قرآن پاک میں 100 مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے، یعنی اس پر قرآن کی 100 کے قریب آیات مبارکہ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ اس عقیدے پر دلیل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک سورہ احزاب میں فرماتے ہیں: ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ: مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جانتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ابتدا میں ایک پیش گوئی بھی کر دی کہ ان کی امت میں ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جی، اسود عنسی اور مسلمہ کذاب، وہ بدبخت تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ اسود عنسی نے سنا پر قبضے کے بعد اس شہر کے مسلمان حاکم شیر بن بازان کی بیوی آزاد کو اپنے گھر میں قید کر لیا، لیکن وہ اس سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ادھر آزاد کے چچا زاد بھائی فیروز کو اس کا سخت رنج ہوا، اور وہ آزاد کو اسود سے نجات دلانے اور انتقام لینے کے لیے موقع ڈھونڈنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ ملا تو یمن کے مسلمان اسود عنسی کے خلاف لشکر کشی کے بجائے گھر میں گھس کر اسود عنسی کذاب کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسی دوران فیروز اپنی تائے آزاد بہن سے ملا اور اس کو اسود عنسی کے قتل کرنے میں مدد کے لیے آمادہ کر لیا۔ آزاد کی مدد سے فیروز اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محل میں داخل ہوا اور اسود کے کمرے میں گھس کر اس کی گردن توڑ کر مار ڈالا۔ اسود عنسی کے گلے سے خر خر کی آواز سن کر پہرے دار آگے بڑھے، مگر آزاد نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ خبردار، آگے مت جانا، تمہارے نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ فیروز نے محل سے باہر نکل کر اس کذاب کی موت کی خبر سنائی تو ان کے ساتھیوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صبح کے وقت اسود کے قتل کا اعلان ہو جائے گا۔
چنانچہ صبح کے وقت ایک ساتھی نے قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر خاص اسلامی شعار سے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور پھر صبح ہی کے وقت اذان دی گئی اور فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ و ان ابھا لتکذاب، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اسود انسی ابہلا جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ نے اسود کا سر لوگوں کے سامنے میدان میں پھینک دیا۔ اب تو اسود کے ساتھی جان بچانے کی غرض سے دم دبا کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے کسی کو قید کیا اور کسی کو قتل کر دیا۔ اس طرح اسلام کا بول بالا ہو گیا، کلمہ اسلام غالب آیا اور کلمہ کفر مٹ گیا، اور 4 ماہ کی اسودی نبوت اور فراڈ بھرا فتنہ ختم ہو گیا۔ ادھر آسمان سے بذریعہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی رات اطلاع دے دی جس رات اسود کو قتل کیا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس طرح خوشخبری سنائی: آج رات اسود انسی کو ایک مبارک خاندان کے ایک مبارک شخص نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامیاب شخص فیروز ہے، فیروز۔ اس اطلاع کے ایک دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دوسرے جھوٹوں اور ان کے فتنوں کا بھی یہی حشر ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اس طرح بے اثر فرما دیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا تھا۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں اسلام لا چکے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود انسی پیدا ہوا جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا، پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں۔ اس پر اسود انسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو بے اثر فرما دیا اور وہ اس سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود انسی اور اس کے رفقا پر ہیبت سی طاری ہو گئی، اور اسود انسی کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے ماننے والوں کے ایمان میں تزلزل نہ آ جائے۔ چنانچہ انہیں یمن سے جلا وطن کر دیا گیا۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکا ہے اور حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آئے اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یمن سے، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا، اللہ کے دشمن اسود انسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، بعد میں ان صاحب کے ساتھ اسود نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام عبداللہ بن صوب بتایا۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اپنا کام کر چکی تھی۔ انہوں نے فوراً فرمایا، آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ ہی وہی صاحب ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محبت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ پہنچے۔ پھر انہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور اپنے درمیان بٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے آخری ایام میں جس دوسرے بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام مسلمہ ہے۔ یہ یمامہ کا رہنے والا تھا۔ جب اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا سارا قبیلہ بنو حنیفہ کے پیچھے ہو گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھ کر اپنے قاصدوں کے ہاتھ بھیجا۔ خط میں 3 نکات تھے۔ 1، اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شراکت داری دی ہے۔ 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہروں کے نبی اور میں دیہاتوں کا نبی۔ 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت فرما دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی نبوت بھی مجھے منتقل ہو جائے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید کی اور قاصدوں کو یہ فرما کر جانے دیا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنے کی ممانعت نہ ہوتی تو تمہیں قتل کر دیا جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مسلمہ کذاب کے لیے بھیجا، جس کا عنوان تھا یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام۔ جب اس نے یہ سنا کہ اس کے لیے لفظ کذاب یعنی جھوٹا استعمال کیا گیا ہے تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ پر تشدد کروایا۔ پھر ان سے سوال کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ میری نبوت کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا کہ تمہاری یہ بات سننے کے لیے میرے کان تیار ہی نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کرتا ہوں تو یہ اسے تسلیم کرتا ہے، اور جب میں اپنی نبوت کی بات کرتا ہوں تو یہ اسے سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس پر اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا اور جلاد نے ایک ایک کر کے حضرت حبیب بن زید انصاری کے دونوں ہاتھ کاٹے، دونوں پاؤں کاٹ دیے، دونوں بازو کاٹے اور پھر دونوں ٹانگیں کاٹی، حتیٰ کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ جان پر خطرہ ہو تو کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لو، بعد میں ہم سے توبہ کر لو، لیکن تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ صحابہ ہیں، انہوں نے آنے والی نسلوں کو دین پہنچانا ہے، لہٰذا انہوں نے بوٹی بوٹی ہونا تو قبول کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر لمحہ بھر کے لیے بھی سمجھوتا نہ کیا، ختم نبوت کے عقیدے پر ڈٹے رہے، پر مسلمہ کذاب کے جھوٹے دعوے نبوت کی تصدیق نہ کی۔ جب ان کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا ہے، تو ان کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے ایک عظیم فکرہ کہا، یہی دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا، اور فرمایا کہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کروایا کہ جنہوں نے بھی ان کے گھر آنا ہے افسوس کے لیے نہ آئے بلکہ مبارکباد دینے کے لیے آئے کہ ان کی بیٹے کو عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے شہید کیا گیا ہے۔ مجاہدین ختم نبوت اور منکرین ختم نبوت کے درمیان لڑی جانے والی جنگ یمامہ میں مشہور حربہ باز حضرت وحشی بن حرب نے مسلمہ کذاب کو ایسا نیزہ مارا کہ وہ وہیں گر کر ڈھیر ہو گیا، اور ایک مجاہدہ صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے فوراً مسلمہ کا سر اپنے بیٹے عبداللہ بن زید کی مدد سے کاٹ لیا۔ مسلمہ کے مرتے ہی کفار نے بالکل حوصلہ چھوڑ دیا۔ مسلمہ کے محل کے بالائی حصے پر ایک لڑکی نے چیخو پکار کرتے ہوئے کہا، ہائے افسوس، امیر المؤمنین مسلمہ کو ایک حبشی غلام نے قتل کر دیا۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنو حنیفہ کے لوگ جان بچانے کی گھر سے بھاگنے لگے۔ اب مرتدین بھاگ رہے تھے اور مسلمانوں کو جہنم واصل کر رہے تھے، یہاں تک کہ پورا علاقہ اور پورا قلعہ صاف ہو گیا۔ اس طرح ایک بڑے کافر کا بڑا فتنہ جہاد مقدس کے ذریعے سے ختم ہوا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں برصغیر پاک و ہند کی، جہاں ایک شخص نے جھوٹا دعوی نبوت کیا۔ اس شخص کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس نے کیوں، کب اور کس کی ایما پر دعوی نبوت کیا، اس کا ایک پس منظر ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز یہ بات سوچنے پر مجبور ہوا کہ برصغیر میں دوسری قوموں اور مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں پر خاموش ہیں، اور مسلمان مسلسل ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس پر اس وقت کے وائسرائے لارڈ میو نے ایک سینئر آفیسر ڈبلیو ہنٹر کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ اس سوال کہ کیا ہندوستانی مسلمان اپنے مذہب کی روح سے ملکہ برطانیہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے پابند ہیں، ایک رپورٹ بنا کر پیش کرے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہنٹر نے بڑی محنت اور تحقیق کے بعد رپورٹ پیش کی، جسے ہنٹر رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر دیے دیتا ہوں۔ ہنٹر لکھتا ہے، جہاد کا نظریہ ہی انہی یعنی مسلمانوں کو جوش، جذبہ اور قربانی دینے کے لیے تیار کرتا ہے، اور یہ نظریہ انہیں ہمیشہ حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے متحد کر سکتا ہے۔ اب جب کہ مسئلہ کھل کر ان کے سامنے آ گیا، اب اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے ایک پینل بنایا جس میں بڑے بڑے پادری، ماہر سیاست دان اور انتظامیہ کے لوگ شامل تھے۔ اس پینل نے اس مسئلے کے حل پر رپورٹ پیش کی کہ مسلمانوں میں ایک ایسا شخص تلاش کیا جائے جو ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔
جس سے وہ متعدد کام لیں گے۔ ایک، وہ جہاد کو حرام قرار دے اور انگریزوں کی اطاعت کو حلال قرار دے۔ نمبر دو، جب وہ جہاد کا انکار کریں گے تو ان کے دل سے ایمان نکل جائے گا، کیونکہ جہاد اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تین، جس کے دل سے ایمان نکل گیا تو اس کے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نکل جائے گی، اور اس کام کے لیے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا، جس کو شہرت اور پیسے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ انہوں نے دو چیزیں اس کو دیں اور بدلے میں اس نے ذلی نبی، امام مہدی، حضرت عیسیٰ، بلکہ 1901 میں محمد ثانی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ مرزا 1908 میں اپنے ہی ٹوائلٹ میں مر گیا، پر اس کا فتنہ آج بھی موجود ہے۔ دوسری طرف اسود انسی اور مسلمہ کذاب جیسی ہی جہنم واصل ہوئے، ان کا فتنہ بھی ان کے مرنے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، پر فتنہ قادیانیت آج بھی اپنی کفریہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوا ہے، اور ان کی کفریہ سرگرمیاں اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں بھی جاری ہیں، کیونکہ ہمارے طالب علم اپنے عقائد سے لا علم ہیں، جو ان کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ ان اداروں کی کچھ کارگزاریاں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں۔ قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور ڈاکٹر پرویزی جاپان کی بہترین یونیورسٹی آف اوساکا میں پڑھاتے تھے۔ ڈاکٹر پرویزی کا نام چند معروف لوگوں میں تھا۔ ڈاکٹر پرویزی نے وہاں سے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کے ایک معمولی کالج میں ملازمت اختیار کر لی، پر قادیانی مشن کو زندگی کا ٹارگٹ سمجھا۔ پرویزی نے تعیناتی کے فوراً بعد پوسٹ گریجویٹ کلاسز کو پڑھانا شروع کر دیا۔ آغاز میں ایسی باتیں بچوں کے سامنے رکھتا کہ ان کے ذہن میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، اور بعد میں قادیانیت کی دعوت دیتا۔ ڈاکٹر پرویزی نے 1 سال خوب محنت کی۔ سال گزرنے پر اس کی یہ خباثت جب کچھ اساتذہ پر کھلی کہ ڈاکٹر پرویزی پس پردہ مسلمانوں کے بچوں کے ایمان کو برباد کر رہا ہے، تو انہوں نے معاملات کالج انتظامیہ تک پہنچائے، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر پرویزی سے پوسٹ گریجویٹ کی کلاسز فی الفور واپس لے لی گئیں۔ ڈاکٹر پرویزی سے کلاسز واپس لینے کی اطلاع پر کئی طلبہ نے احتجاج شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے بچے اس شخص کی حمایت میں احتجاج کے لیے کھڑے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نہ صرف انکار کرتا تھا، بلکہ قادیانی کی تبلیغ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو اپنے دین کا حصہ سمجھتا تھا۔ ڈاکٹر پرویزی جانتا تھا کہ اگر بات عدالت تک چلی گئی تو قانون کے مطابق اسے سزا ہو سکتی ہے، اس لیے چند ہی دنوں میں ڈاکٹر پرویزی سویڈن پہنچ گیا۔ یہ حیرت کن بات نہیں کہ اچانک ویزا اور سویڈن میں نوکری کیسے مل گئی۔ سب کچھ پلان کے تحت ہو رہا تھا۔ اب ہم روئیں تو کس بات پر جا کر روئیں، گلہ کریں تو کس سے گلہ کریں؟ کیا روٹی، کپڑا اور مکان سے بڑھ کر ہم نے اپنے بچوں کو کچھ سکھایا ہے؟ یقین مانیں، اگر ہم نے زندگی کے صرف 15 یا 20 منٹ ختم نبوت کے لیے دیے ہوتے تو شاید ہماری اولادیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بے وفائی کا تصور بھی نہ کرتی۔ پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد کا ایک معروف تعلیمی ادارہ ہے۔ کچھ عرصہ قبل یہاں چند قادیانی لڑکے اور لڑکیوں کا داخلہ ہوا، جن میں تقریباً 15 لڑکیاں اور 8 لڑکے شامل تھے۔ یہ آئین پاکستان میں پابندی کے باوجود کالج میں گروپ بندی کر کے اپنے مذہب کی دعوت دیتے۔ جہاں دیگر موضوعات پر بات کرنی ہوتی، وہاں اس بات کو بھی رکھا جاتا کہ مرزا قادیانی سچا مسیح اور مہدی ہے، اور آئین پاکستان میں ان کو جو کافر قرار دیا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر قرآن پاک کے خود ساختہ معنی بیان کر کے پوری کوشش کی جاتی کہ کسی طرح یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا چھوڑ دیں۔ چونکہ عصری تعلیمی اداروں کے نوجوان عموماً قادیانیوں کے عقائد سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے بہت سے نوجوان مسلمان بچے اور بچیوں نے قادیانیت کو ہی اسلام سمجھنا شروع کر دیا۔ 30 کے قریب نوجوان قادیانی جال میں پھنس گئے اور قادیانی بیت فارم فل کر دیے۔ کالج کے قریب ایک مکان مختص تھا جہاں پر قادیانی ہونے والوں کے پروگرام کیے جاتے تھے۔ سادہ لو مسلمان اگر اس بات سے واقف ہوتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، جسے وہ نبی مان رہے ہیں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی بیہودہ گالیاں دی ہیں، تو ہرگز ان کی صحبت اختیار نہ کرتے۔ پھر جو قادیانیت میں پختہ ہوتا گیا، اس کا ماہانہ وظیفہ لگایا گیا، جو کہ تقریباً 15,000 روپے کے قریب تھا۔ جب قادیانی نوجوانوں کو مزید حوصلہ ملا تو ہاسٹل کے اندر اپنے مربی مذہبی پیشوا کو بلوا کر سرعام قادیانیت کے کفریہ مذہب کی دعوت دینی جانے لگی۔ جب کالج میں یہ بات عام ہوئی تو چند ایمان والے نوجوان تڑپ اٹھے اور مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے کوششیں شروع کی۔ پرنسپل نے اس پر ایک کمیٹی تشکیل دی، جس نے چند دنوں میں اپنی تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر کے پیش کی۔
کمیٹی نے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرنے اور یونیورسٹی ڈسپلن کو خراب کرنے کے جرم میں 23 قادیانیوں کو یونیورسٹی سے فارغ کر دیا۔ یہ قدم قادیانیوں کے نزدیک نرم رویہ تھا، کیونکہ قانون کے مطابق تو 3 سال قید ہونی چاہیے تھی۔ انتظامیہ کے اس فیصلے سے مسلمان طالب علموں کو کچھ اطمینان آیا ہی تھا کہ اچانک ایک قیامت ڈھا دینے والا فیصلہ آیا، جس کے مطابق تمام فارغ ہونے والے قادیانی لڑکے لڑکیوں کو بحال کرنے کا حکومتی فیصلہ آیا۔ مسلمان طالب علم دوبارہ سراپا احتجاج ہوئے۔ احتجاج کرنے والے طالب علموں کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ ان پر چند جھوٹے مقدمات بنا کر توجہ واقعے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ اسی دوران تمام قادیانی لڑکے اور لڑکیوں کو دیگر کالجوں میں داخلے دلوانے شروع کر دیے گئے۔ اس بار داخلے اعلیٰ میرٹ والے کالجز میں دلوائے گئے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے فیصلے بے حد افسوسناک ہیں۔ اس قسم کے فیصلے قادیانی مذہب کی دعوت دینے والوں کے حوصلوں کو بلند کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے کفریہ مذہب کی دعوت کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط اور متحرک ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ دیگر اداروں میں جا کر ان افراد نے کتنے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکنیکٹ کر مرزا غلام احمد قادیانی سے کنیکٹ کر دیا ہوگا، اور کتنے ہی مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ لیا ہوگا۔